جو مشرکین میں ایک اور گمراہی پیدا ہوئی تھی، وہ گمراہی تھی تشبیہ کی۔ تشبیہ یعنی کسی بشری صفت کو، انسانی صفت کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا، یہ در حقیقت تشبیہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو بیٹے والا بیٹا، یا یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹی کو ثابت کرنا، جیسے کفار و مشرکین فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور سورۃ النحل میں واضح طور پہ اللہ نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر طنز کیا، فرمایا کہ ان کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پھر تو ان کے چہرے تو سیاہ ہو جاتے ہیں، کالے پڑ جاتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم اس بیٹی کے ساتھ کیا کریں۔ یہ طنزاً اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنا ان کا رویہ یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب تیسری جو ان کے اندر گمراہی پیدا ہوئی مشرکین میں، وہ تھی تحریف کی، یعنی انہوں نے اللہ کے دین میں ملت ابراہیمی میں تحریف کرنا شروع کر دی، یہاں سے شرک پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 300 سال پہلے ایک شخص پیدا ہوا، عمر بن لحی جس کا نام آتا ہے۔ یہ شخص کعبہ کا دربان تھا، کعبۃ اللہ کا نگران تھا، خیال کرنے والا تھا۔ یہ وادی اردن، یعنی اردن کی ایک وادی تھی، مآب، وہاں پر یہ گیا تو وہاں پر ایک قوم تھی عمالقہ، وہ آباد تھی، وہ بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 300 سال پہلے کی بات بیان کر رہا ہوں کہ یہ وہاں پر گیا، وہاں پر یہ پھر چند بت اٹھا کر لایا جن میں ایک حبل بھی تھا۔ آ کر اس نے وہاں پر مکہ میں اس بت کو نصب کر دیا۔ چونکہ مکہ کے لوگ پتھروں کے ساتھ ایک نسبت اور ایک تعلق رکھتے تھے، ان کا بڑا خیال کرتے تھے، بڑی اہمیت دیتے تھے ان کو، پتھروں کو، تو وہ جب پتھروں کو اہمیت دیتے، یہ بت آئے تو پھر ان بتوں کے ساتھ ان کا ایک پرستش کا تعلق جڑ گیا، اور پھر ان بتوں پر مختلف قسم کے جو جانور انہوں نے چھوڑنا، اس رسم کو شروع کر دیا۔ یہ تحریف انہوں نے کی، عبادت کرتے کعبۃ اللہ کی، بے لباس ہو کر عبادت کرتے، یعنی جسم پر کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ خیال کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ چونکہ یہ لباس ہم دنیاوی طور پر استعمال کرتے ہیں اور عبادت کے علاوہ کاروبار کرتے ہیں یا آپس میں بیٹھے باتیں کرتے ہیں، بہت کچھ ہمارے منہ سے نکلتا ہے، بہت سے برے اعمال بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ لباس ہمارا گندا ہو جاتا ہے، ہم اس کو اتار دیتے ہیں اور بے لباس ہو کر ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ تحریف بھی ان میں پیدا ہوئی، یعنی پہلی گمراہی شرک، دوسری گمراہی تشبیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بشری صفات کے ساتھ اللہ کے لیے ثابت کرنا، بشری صفات کو، یہ تشبیہ ہے۔ اور پھر تحریف یعنی اللہ کے دین میں ملت ابراہیمی میں تبدیلی کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ اور چوتھی بات کیا؟ آخرت کا انکار۔ صرف آخرت کا انکار ملحد نہیں کرتے، الحاد والے نہیں کرتے، بلکہ یوں سمجھ لیجیے شرک بھی در حقیقت الحاد ہی کی ایک شکل ہے، یعنی الحاد جب سے شرک تھا اسی کے ساتھ توحید بھی تھی، اور یہ الحاد بھی ساتھ ہی وجود میں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں توحید تھی، آپ نے اپنی امت کو توحید کی تعلیم دی، لیکن وہاں پر بھی شرک موجود تھا۔ باقی انبیاء علیہ السلام کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو انہوں نے تعلیم اسی بات کی دی تھی نا کہ اعبد اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، یعنی شرک کو چھوڑ دو، توحید پر ایمان لاؤ۔ انبیاء علیہ السلام نے اسی کی تعلیم دی تھی۔